بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 139 میں ہم کتاب المضاربت کو شروع کر رہے ہیں۔ مضاربت کا مفہوم اور اس کی شرائط، اس سے متعلق آج انشاءاللہ بات کریں گے۔ مضاربت کسے کہتے ہیں؟ تو یہ ایک سودا ہوتا ہے، ایک عقد ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان، جس میں ایک آدمی روپیہ دیتا ہے اور دوسرا آدمی اس کے اوپر پھر آگے کاروبار کرتا ہے۔ اس کا مفہوم آپ سامنے ملاحظہ کر لیں کہ مضاربت ضرب فی الارض سے مشتق ہے۔ ضرب فی الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین کے اندر سفر کرنا، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے وآخرون یضربون فی الارض، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین کے اندر سفر کرتے ہیں، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرتے ہیں۔ تو مضاربت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک کا پیسہ ہوتا ہے اور اس کو رب المال کہتے ہیں، پیسے والا، اور دوسرا جس کو وہ پیسے دیتا ہے کہ جاؤ تم پیسے لے لو اور اس پہ جا کر آگے کاروبار کرو اور نفع کماؤ میرے پیسوں سے، اور جو نفع آئے گا وہ آدھا تیرا آدھا میرا، اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ تو اس میں جو آگے پیسے لے کر آگے کام کرنے والا آدمی ہوتا ہے اس کو مضارب کہتے ہیں، باب مفعلہ سے مضارب، تو اسی سے عقد بھی باب مفعلہ کا مصدر مضاربت کہلایا، ضارب یضارب مضاربتاً۔ تو چونکہ وہ پھر سفر کرنے کے لیے آگے نکلتا ہے، جگہ جگہ جاتا ہے اور تگ و دو کرتا ہے، مال لے کر جاتا ہے، کماتا ہے نفع، تو اس لیے اس کو مضارب کہتے ہیں۔ تو اسی سے پھر مضاربت بھی ہے۔ تو یہ ہو گیا جی کہ ایک عام آدمی ہوتا ہے اور وہ بیچارہ اس میں پیسہ تو اس کے پاس نہیں تھا لیکن ہنر اس کے پاس تھا، اور ایک آدمی تھا جس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن ہنر نہیں ہے، تو شریعت نے کہا کہ ان دونوں کو آپس میں ملاؤ، دونوں کا فائدہ ہو جائے، اور ایک ایسا عقد تشکیل دے دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے لوگ کر رہے تھے زمانہ جاہلیت میں بھی، تو اسلام نے اس اچھے کام کو پھر برقرار رکھا۔ تو یہ ہے جی مضاربت کا مفہوم کہ اس میں اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تعریف اس کی آپ کو پھر سمجھ میں آ گئی کہ المضاربۃ عقد علی الشرکۃ فی الربح، کہ مضاربت منافع کے اوپر شرکت کا عقد ہوتا ہے، کہ منافع میں شرکت پر یہ عقد منعقد ہوتا ہے، اور مال جو دیا جاتا ہے بمال، مال کے ساتھ میں یہ مضاربت ہوتی ہے، من احد الشریکین، دو شریکوں میں سے ایک کا مال ہوتا ہے، وعمل من الآخر، اور دوسرے کا عمل ہوتا ہے۔ تو شرکت سے فرق ہو گیا نا، کیونکہ شرکت میں دونوں کا مال ہوتا ہے اور عمل بھی دونوں کا ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ کیا ہے، مال ایک کا ہے، عمل دوسرے کا ہے، جس نے مال دینا ہے اس نے عمل نہیں کرنا، اور جس نے عمل کرنا ہے اس نے مال نہیں دینا۔ تو یہ ہوگی مضاربت کی تعریف۔ حکمت آپ کے سامنے آ گئی کہ غریب ہنرمند ایک آدمی ہے، ہنرمند ہے، مستری ہے، اور اس کو بزنس کے بڑے ٹولز آتے ہیں، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے بزنس کرے گا، اور دوسرا مالدار ہے لیکن بے ہنر ہے، گھر پڑا ہوا ہے بیچارہ، اور بینکوں میں اس کے پیسے بہت زیادہ مقدار میں ہیں، تو اس نے کہا کیوں نہ میں یہ پیسہ کسی کو دے دوں تاکہ وہ آگے کاروبار کرے، یا غیر سودی بینکاری کے طور پر جس طریقے سے بینک کو اس نے دے دیا اور تکافل کے طور پر دے دیا کہ یہ کمپنی ہے اس کو میں دیتا ہوں اور وہ کمپنی آگے کاروبار کرے گی، اور جو نفع آئے گا وہ نفع میں اور کمپنی آپس میں اس میں شریک ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے شخصی طور پر بھی ہوتا ہے اور کمپنی کی سطح تک بھی یہ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مضاربت۔ اور اس میں حکمت ہے کہ دیکھیں غریب ہنرمند کا کام بھی ہو گیا اور اس مالدار بے ہنر کا پیسہ بھی کام لگ گیا، کہ کچھ نہ کچھ اس پیسے سے نفع آنے لگ گیا۔ تو یہ مضاربت کی حکمت ہے۔ مضاربت سے متعلق حدیث شریف میں اگر آپ دیکھیں تو عن عروہ یعنی ابن الجود البارقی رضی اللہ عنہ ہیں، ایک صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ آتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دینارا یشتری بہ اضحیۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار دیا کہ اس سے ایک بکری خریدیں، قربانی خریدیں، او شاتن، یا کوئی بکری خریدیں،
فشترا شاتینی، انہوں نے ایک دینار سے 2 بکریاں خرید لیں، فباع احداہما بدینار، اور ایک بکری کو 1 دینار کے بدلے میں بیچ دیا، فاتاہ بشاۃ و دینار، ایک بکری اور 1 دینار لے کر پھر آگے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہی دینار دیا تھا، جبکہ یہ 1 دینار بھی واپس لے آئے، ساتھ 1 بکری بھی لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی کہ فدعا لہ بالبرکہ فی بیعہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی کہ دیکھیں اس کو میں نے پیسے دیے تو اس نے آگے جا کر کاروبار کیا، 1 بکری لی، پھر اس کو بیچا، اور پھر اس کے بعد 2 بکریاں ہوگی، اور اس کے بعد 2 بکریاں بیچی، ان میں سے 1 بکری بیچ دی، 1 دینار لے آیا، تو وہ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ آگے جا کر نفع اس نے کمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، تو فرماتے ہیں کہ فکان لو اشتری ترابا لا رابح فیہ، کہ اس کے بعد جب وہ مٹی بھی اگر وہ خریدتا نا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نفع دے دیتے تھے۔ تو اس سے مضاربت کا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بندے کو پیسے دیے کہ جا کر اس میں آگے کاروبار کرو اور خریداری کرو اور پھر اس کو فروخت کرو۔ اچھا، مضاربت کا یہ جو عقد ہے اس کی شرائط کیا ہوں گی؟ اس میں ظاہر ہے کہ ایک بندے کا پیسہ ہے اور دوسرے کا عمل ہے، اور ایک بندے کا پیسہ لے کر کوئی آدمی آگے جا رہا ہے، تو اس میں کچھ شرائط تو لگانی چاہیے تاکہ وہ جو کام کرنے والا ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ پابند کیا جائے، تاکہ وہ دوسرے کے مال کے اندر اگر وہ تصرف بھی کرے تو وہ تصرف اس کا جو ہے وہ اپنی جگہ پر یعنی اس طرح ہو کہ وہ نقصان کا باعث کم از کم نہ بنے، نفع کا باعث بنے۔ تو شرائط ذکر کرنی پڑیں گی۔ تو سب سے پہلی شرط ذکر کر دیتے ہیں، وہ ہے جی کہ رأس المال جو ہو وہ کرنسی کی شکل میں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ مضارب آگے جائے گا، کاروبار کرے گا، تو کاروبار کرنسی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی اور چیز کو اگر آپ دیتے ہو کوئی زمین یا کوئی پلاٹ، اس میں مضاربت تو نہیں ہو سکتی نا، اس میں تو چیز بیچنی ہے، تو وہ تو پھر وہ تو آپ کا پھر وکیل ہے بیچنے کے لیے۔ تو پیسے دیں آپ اس کو، کوئی کرنسی دیں تاکہ وہ اس سے کوئی جا کر مال خریدے اور پھر نفع کمائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رأس المال عین ہونا چاہیے، دین نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے اوپر قرضہ ہے اور آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جائیں وہ قرضہ میرا وصول کریں، اور پھر وہاں سے جا کر، تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وکیل، آپ اس کو تو وکیل بالقبض بنا رہے ہیں کہ جا کر وہ میرا قرض کا وصول کرو، تو ہو سکتا ہے وہ وصول ہی نہ کر سکے یا اس کو دے ہی نہ، تو یہ عقد تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے عین چیز اس کے ہاتھ میں تھمانی پڑے گی۔ اور تیسری بنیادی شرط یہ آ گئی کہ رأس المال مضارب کے قبضے میں لیا جائے، یہ نہیں کہ رب المال نے اپنے پاس رکھا ہوا کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کے ساتھ میں کرتا ہوں، لیکن یہ کہ میرا مال فی الحال میرے پاس پڑا رہے گا، تو کس طریقے سے پھر وہ آگے جا کر مضاربت کرے گا، نفع کمائے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ منافع فیصدی تناسب سے طے کیا جائے، یہ نہ کہے رب المال مال والا کہ میرا بس 10,000 روپیہ ہے نفع میں، باقی آپ کا، یہ غلط بات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ فیصدی طے ہوگا کہ اتنے % میرا ہے، اتنے % آپ کا ہے۔ پانچویں شرط یہ کہ ہر شریک کا حصہ عقد کے وقت یہ متعین ہونا چاہیے، عقد کے وقت متعین ہونا چاہیے کہ بھئی آج ہم سودا کرتے ہیں اور فلاں تاریخ کو ہم نے حساب کرنا ہے، اور اس وقت تک تم مال لاتے جاؤ، فروخت کرتے جاؤ، آگے پیچھے کرتے جاؤ، اصل مال یہ 1,00,000 روپیہ ہے، اور 6 مہینے بعد ہم حساب کریں گے مثال کے طور پر، تو 6 مہینے کے بعد ہم حساب کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس ٹوٹل جو مال پڑا ہوگا کرنسی کی شکل میں جتنا بھی ہوگا، 1,00,000 روپے کو الگ کر دیں گے، باقی جتنا ہوگا وہ نفع ہوگا۔ تو اس نفع کو چاہے پھر ہم اسی وقت سارا تقسیم کر دیں، یا یہ کہ ہماری طرف سے کچھ طے ہو کہ بھئی نفع کو بھی، اتنے نفع کو بھی ہم بھی اور آپ بھی دوبارہ کاروبار میں لگائیں گے، تو کچھ بھی ہو، لیکن یہ کہ 6 مہینے بعد انشاءاللہ حساب ہوگا۔ تو عقد کے وقت ہی طے کر دیں کہ اتنا آپ کا ہوگا، اتنا 50% آپ کا، 50% میرا، 60% میرا، 40% آپ کا، یہ طے ہونا چاہیے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ مضارب کا حصہ صرف نفع سے ہوگا، یہ نہیں کہے گا مضارب کہ اچھا اصل مال میں سے بھی میرا حصہ ہونا چاہیے، یا نفع ہوا ہی نہیں ہے اور مضارب کہے کہ اچھا میں نے کام تو بہت کیا، نفع نہیں ہوا، لہذا مجھے اپنے اصل مال میں سے، رأس المال میں سے بھی کچھ دے دو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ یاد رکھیں، جو پیسے والا ہوتا ہے یعنی مالک ہوتا ہے اس کو رب المال کہتے ہیں، اور جو آگے جا کر کاروبار کرتا ہے اس کو مضارب کہتے ہیں، اور جو پیسہ دیتا ہے وہ اس کو رأس المال کہتے ہیں۔ تو یہ ہوگی جی شرائط آپ کے سامنے آ گئی۔ اب مضاربت کا حکم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو حکم اس کا بڑا دلچسپ ہے۔ حکم اس وجہ سے دلچسپ ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو حکم کی کچھ اقسام بن رہی ہیں۔
سب سے پہلی قسم یہ بن رہی ہے کہ یہ مضاربت سب سے پہلے امانت ہوتی ہے، اس کے اوپر امانت والے سارے احکامات لگ رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح کہ جب شروع میں مضاربت کے اندر رب المال اپنا مال جو ہے وہ مضارب کو دیتا ہے، تو مضارب کے پاس وہ مال جب تک اس نے تصرف اس میں نہیں کیا تو اس وقت تک وہ مال اس کے پاس امانت ہوتا ہے۔ تو شروع میں سب سے پہلے مضاربت کا حکم یہ کہ یہ امانت ہے۔ دوسرے نمبر پر جب وہ تصرف کرنے لگ جاتا ہے تو تصرف کرتے ہی وہ وکیل ہوتا ہے، تو یہ پھر وکالت کے سارے احکامات اس میں لاگو ہو رہے ہوں گے۔ جب وہ نفع کما لیتا ہے تصرف کر کے تو پھر نفع میں وہ شریک ہوتا ہے، تو شرکت والے سارے احکامات جو ابھی ہم نے پڑھ لیے کہ وہ نفع میں پورے کا پورا شریک ہوتا ہے۔ اور کسی وجہ سے مضاربت فاسد ہو جائے، کوئی شرط نہ پائی گئی جو پچھلی ابھی ہم نے شرطیں پڑھی، اس کی وجہ سے جب مضاربت فاسد ہوگی تو اگلے بندے نے ظاہر ہے گویا کہ وہ آپ کا مزدور ہے، مضارب آپ مزدور ہے، وہ گویا کہ اجیر ہے، تو یہ اجارے کے سارے احکامات لاگو ہوں گے کہ وہ اپنی مزدوری لے گا جتنے دن اس نے آپ کے کاموں میں صرف کیے، آپ کے مال کو لے کر آگے گیا۔ اور ابھی ہم نے کہا کہ اس کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ امانت ہوتی ہے، اگر اس نے اس امانت میں خود جان بوجھ کر خیانت کر دی، چوری کر لی، کچھ مال کھا لیا، تو یہ غصب ہو گیا، اس نے گویا کہ اس نے یہ ڈاکو ہے، یہ غاصب ہے، غاصب کہ چھین کر جھپٹ کر جو لینے والا ہوتا ہے اس کے حکم میں ہو گیا کہ اس نے خیانت کر دی ہے، اور اس کا پھر حکم یہ ہوگا کہ پھر وہ ضامن ہوگا اس مال کا جو اس سے ہلاک ہوا ہے۔ تو یہ ہو گیا جی مضاربت کا حکم، اور حکم بھی 5 قسموں پر مشتمل ہے۔ تو یہ آپ مضاربت سے متعلق آج یہ ساری چیزیں سمجھ چکے۔ اب ہم جو کتاب پڑھیں گے، کتاب کے اندر جو کتاب المضاربت پڑھیں گے، اس کی ہم کر لیتے ہیں کچھ خلاصہ بیان کر لیتے ہیں۔ تو اس کے خلاصے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ تقریباً 7 چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ہم اس کے خلاصے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے التعریف، مضاربت کی تعریف ہم کر رہے ہوں گے، تو یہ سب سے پہلی چیز ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر ہم کریں گے مضاربت کی شرائط بیان کریں گے کتاب کے اندر، اور تیسری ہوگی انواع المضاربت، مضاربت کی کچھ قسمیں ہیں وہ ذکر کی جائیں گی، اور چوتھے نمبر پر ما یجوز للمضارب و ما لا یجوز، مضارب کو کیا کیا اختیارات دیے جاتے ہیں رب المال کی طرف سے، کیا کیا کام وہ کر سکتا ہے، کیا کیا نہیں کر سکتا، ان کا ذکر ہوگا۔ پانچویں نمبر پر احکام المضارب الذی یضارب، یعنی وہ مضارب جو آگے مال کو مضاربت پر دیتا ہے، خود بھی مضاربت پر لیا، آگے بھی مضاربت پر دے رہا ہے، اس کے احکامات شروع ہو جائیں گے۔ چھٹے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ مضاربت باطل بھی ہوتی ہے چند چیزوں سے، المضاربۃ تبطل بثلاث، 3 چیزوں سے مضاربت باطل بھی ہو جاتی ہے۔ اور 7ویں نمبر پر بات کریں گے ہلاک و مال المضاربت، مضاربت کا جو مال ہے وہ ہلاک ہو جائے تو اس کے کیا حکم ہوگا، وہ تفصیل ہوگی۔ اور آخر میں ہم خاتمۃ الباب میں کچھ متفرق مسائل کچھ ذکر کر دیں گے۔ تو یہ ہے جی کتاب المضاربت۔ انشاءاللہ سبق نمبر 140 کے اندر باقاعدہ ہم کتاب سے دیکھیں گے کہ یہ مضاربت کے احکامات کیا ہیں۔ تو آج ہم نے جو چیز پڑھی اس کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ مضاربت کی حکمت اور مفہوم کیا ہے، سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، مضاربت کی شرائط بیان کریں۔ سوال نمبر 3، مضاربت کے حکم کی اقسام بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔